حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ان کے ایک بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے بھائی ہیں لیکن حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد سے ہیں۔ تو حضرت امام حسن کے کیا لگے؟ بھائی لگے۔ ایک مرتبہ ان کے آپس میں کوئی شکر رنجی ہو گئی کسی بات پر۔ کیا ہو گئی؟ شکر رنجی۔ اچھا، یہ لفظ میں نے استعمال کیا، شکر رنجی، یعنی ایسی رنجش جو میٹھی ہے، کیا ہے؟ کڑوی نہیں ہے۔ شکر رنجی جو ہے یہ آپس میں دوستوں کے مابین ہو جاتی ہے، اسے شکر رنجی ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ میٹھی میٹھی ناراضگی ہوتی ہے اور اس کو فوراً ختم کر کے آپس میں کیا کر لینا چاہیے؟ رضی نامہ کر لینا چاہیے۔ آپس میں شکر رنجی ہو گئی۔ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ 3 دن ہونے والے ہیں، کیونکہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھے۔ انہوں نے کہا 3 دن ہونے والے ہیں تو چلو میرے بھائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں، تو کوئی بات نہیں، میں جا کے ان کو راضی کرتا ہوں۔ حضرت محمد بن حنفیہ اپنے گھر سے نکلے اپنے بھائی کو راضی کرنے کے لیے۔ اچھا، راستے میں پہنچے نا، کوئی بات یاد آئی تو واپس آ گئے، کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا اور لکھا کہ اے میرے بھائی جان، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، راستے میں مجھے یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنے بھائی کو جب راضی کرنے کے لیے پہل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں بھی پہلے داخل کرے گا۔ تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں آپ سے پہلے جنت میں چلا جاؤں، لہٰذا آپ مہربانی کریں، تکلیف کریں تو میرے پاس آئیں، مجھے راضی کریں تاکہ یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو اور آپ مجھ سے پہلے جنت میں جائیں۔ یہ خط لکھا جب امام حسن کے پاس جب یہ پہنچا، انہوں نے جب دیکھا تو مسکرائے اور پھر فوراً آئے اور اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیا۔ آج تھوڑی تھوڑی باتیں ہوتی ہیں، ہم ایک دوسرے کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اچھا، کوئی بات ایسی ہوتی بھی نہیں ہے کہ جس کو بہت زیادہ طول دیا جائے۔ ہمارے ہاں تو ہماری ناراضگیاں کیسے جاتی ہیں؟ جیسے ہمارے ہاں بہت سارے یہاں پر ڈیلرز حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، سودا ہو رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے، لین دین کا معاملہ ہے، اب آپس میں سودا بنا نہیں ہے کسی بات پر، خریدنے والا کہتا ہے میں اتنے دوں گا، بیچنے والا کہتا ہے نہیں مجھے اتنے چاہیے، آپس میں سودا نہیں بنا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈیل بیک ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں نا آپ، ڈیل کیا ہو گئی؟ بنتے بنتے ٹوٹ گئی۔ اچھا، وہ ادھر چلا گیا، یہ ادھر چلے گیا، اب پیچھے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس نے اتنے پیسے مانگ لیے، اتنی کی تو ہے ہی نہیں ہے، یہ وہ ہے۔ تو ایسے موقع پر حالانکہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، میرا خیال ہے کہ اللہ جسے چاہے وہی بچے، ورنہ بڑے بڑے متقی پرہیزگار ہم نے نمازی حضرات کو بھی دیکھا ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بعد میں وہ غیبتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ وہ تھوڑی دیر پاس بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر پہلے بڑے خوشگوار موڈ میں گپیں ہو رہی تھی، چائے بھی پی ہے ہم نے، لیکن جب ڈیل بیک ہو گئی ہے تو پھر رویہ بالکل بدل جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات کے اندر ایسے ہوتا ہے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان کے بارے میں یہ جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کریں کہ میں نے جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، جب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر مجھے بھوک لگی ہے نا، بہت سخت بھوک لگی ہے، روٹی میرے سامنے آ گئی ہے، کھانا سامنے ہے، بہت سخت بھوک لگی ہے، لیکن مجھ سے زیادہ بھوکا کوئی بندہ پاس بیٹھا ہوا ہے، میں وہ روٹی اٹھا کے اس کو دے دیتا ہوں یا اس کو کھانے میں شریک کر دیتا ہوں۔ اس سے یقین کریں کہ اتنی لذت اور روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ ہم مادی چیزوں کے اندر لذت محسوس کرتے ہیں، پیسے آ جائیں نا، یا کسی سے خدا نخواستہ ویسے ہی ہم نے مار لیے پیسے کسی بھی ناجائز صورت میں، کوئی ٹاپ شاپ مار لیا یا کوئی ایسا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یار اتنے لاکھ ہم نے دیہڑی لگا لی، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ یہ خوشی وقتی ہے، یہ مادی چیزوں کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ یہ وقتی ہوتی ہے، جبکہ کسی کو دے کر، مادی چیز کسی کے اوپر صدقہ کر کے، کسی کے اوپر ایثار کر کے جو بندے کو خوشی نصیب ہوتی ہے وہ روحانی خوشی ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کو پریکٹیکل کر کے آپ دیکھیں، اتنا آپ کو سرور اور لذت محسوس ہوگی جو دیر پا ہوگی، جس کی لذت ختم ہی نہیں ہوگی اور اس کا چسکا ہمیں پڑ جائے گا۔ اچھا یار، کسی کو جب چیز دی جاتی ہے کتنی لذت اور کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اپنی خواہش، جا رہے ہیں، راستہ تنگ ہے، رک گئے ہیں، یار میرا بھائی ہے، چاہے میں اسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، یہ مسلمان تو ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، چلو اس کو تھوڑی جلدی ہوگی، میں تھوڑا رک جاتا ہوں، اس کو راستہ دے دیتا ہوں اللہ کے لیے۔ بظاہر آپ کو کوئی شاباش نہیں دے گا، ادھر آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے صرف کسی کو راستہ دے کر دیکھیں، آپ کو کتنی روحانیت نصیب ہوگی۔ ہم کہتے ہیں یار یہ بھی کوئی نیکی ہے، نیکی تو وہ جو مسجد میں ہم کر کے آئے ہیں، نیکی تو ہم نماز والی نیکی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن یہ بھی نیکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا بھی نیکی ہے۔ یہ کانٹے کو ہٹانا کیا ہے مجھے بتائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے لیے راستہ کشادہ کرنا، کسی کے لیے راستے کی تکلیف کو دور کرنا، کسی کے لیے آسانی مہیا کر دینا، یہ بھی صدقہ اور نیکی ہے۔ تو یہ دوست اور ایک گھڑی بھر کی بھی صحبت جو ہمیں دنیا کے اندر میسر ہوتی ہے، قیامت کے روز اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔